الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام فہم القرآن کے سلسلے میں آج ہم 17ویں پارے کا مطالعہ کریں گے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، سارے کلاموں سے افضل. ہمیں اس کلام کو سیکھنے، اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے کے لیے اپنی بہترین صلاحیتیں استعمال کرنی چاہیے. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ مسجد میں بیٹھے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہمیں سلام کیا، ہم نے جواب دیا. پھر آپ نے فرمایا کتاب اللہ کا علم حاصل کیا کرو، یعنی سیکھو اس کو اور اسے مضبوطی سے تھامو، یعنی یہ نہیں کبھی پڑھو کبھی چھوڑ دو، اور ترنم کے ساتھ اسے پڑھا کرو، یعنی خوبصورت آواز میں پڑھا کرو. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یہ قرآن باڑے میں بندھے ہوئے اونٹوں سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ نکل جاتا ہے. یعنی اگر انسان اس کو پڑھنا چھوڑ دے اور اس کے ساتھ تعلق کم کر دے تو ایک وقت ایسا آتا ہے گویا اس نے کبھی قرآن پڑھا ہی نہ تھا. تو یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کو صرف رمضان میں نہیں، صرف ہفتے میں ایک دن نہیں، بلکہ ہر روز تعلق رکھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اس میں محنت کر کے بہتر سے بہتر طریقے سے اس کو سیکھنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے. 17واں پارہ سورۃ الانبیاء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت اور وہ ہے کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. یعنی ہر انسان اپنی زندگی کے دن پورے کرتا چلا جا رہا ہے اور اس کی موت نہایت قریب ہے. موت تو انسان کی جوتی کی تسمے سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اتنا قریب ہونے کے باوجود اور ایسی حقیقت ہونے کے باوجود کہ جس میں دو انسانوں کو بھی شک نہیں ہو سکتا کہ ہر شخص کو اس کا مزہ چکھنا ہے اور اس مرحلے سے گزرنا ہے، ہر انسان کی موت اس کی قیامت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ چند بدوی ننگے پاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور آپ سے دریافت کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کم عمر کی طرف دیکھ کر فرماتے کہ اگر یہ شخص زندہ رہا تو اس پر بڑھاپا نہیں آئے گا یہاں تک کہ تم پر قیامت آ جائے گی. تو ہشام کہتے ہیں اس حدیث کی تفصیل میں یعنی موت آ جائے گی. تو ہر شخص کی قیامت کب ہے؟ جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے. یعنی موت ایک طرح سے قیامت صغریٰ ہے. انسان عمومی طور پر اس سے غفلت برتتے ہیں اور اس دن کو بھولے رہتے ہیں جب ان کی رب العالمین کی طرف واپسی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ اسی غفلت کا ذکر کرتے ہیں کہ لوگ جب ان کا حساب شروع ہوگا، اور وہ شروع ہو جاتا ہے موت کے مرحلے سے ہی، جب فرشتے آ کر انسانوں سے خطاب کرتے ہیں، اور پھر اگلا امتحان قبر میں، اور اس سے اگلا اور بڑا امتحان حشر کے دن، قیامت کے دن. یہ سارے حقائق اور سارے واقعات ایسے ہیں جس میں سے ہر انسان کو لازمی طور پر قدم بقدم گزرتے چلے جانا ہے. عقل مند وہ ہے جو ان مرحلوں سے کامیابی کے ساتھ گزرنے کی تیاری کرے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر رحمت فرماتے ہوئے ہمیں اس سے جگا رہے ہیں. فرمایا چونکہ یہ غافل ہیں اس لیے ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون. ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو بتکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں. یعنی قرآن مجید ہو، اللہ کی آیات ہو، ان کو ایک رسم سمجھ کر پڑھ بھی لیتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اپنی دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں. ان کے طرز زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. دل ان کے دوسری فکروں میں منہمک ہے، یعنی وقتی اور عارضی دنیا کے جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو دکھ ہیں، ان کے لیے عموماً زیادہ فکر کرتے ہیں بنسبت اس بڑے دن کی فکر سے کہ جس کے بعد کوئی واپسی نہیں اور انسان کے پاس اپنی اصلاح کا کوئی موقع نہیں ہوگا. اور ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص آخر تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے،
پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل ہو رہا تھا اس کی تاثیر سے سبھی واقف تھے اور لوگوں کے دل اس کی طرف کھنچتے تھے، کیونکہ اس جیسا کوئی اور کلام ہے ہی نہیں. لیکن ظالم لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راغب ہونے سے ہٹانے کے لیے قرآن مجید پر اور آپ پر طرح طرح کی باتیں چھانٹتے رہتے اور آپس میں سرگوشیاں کرتے، چپ کے ایک دوسرے کو روکتے، اور ایک وسپرنگ پروپیگنڈا کا عمل تھا جو اس معاشرے کے اندر جاری تھا. اور کہتے کیا کہ یہ شخص آخر تم جیسا ہی تو ایک انسان ہے، پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے؟ یعنی نعوذ باللہ قرآن مجید کا اثر ان کے نزدیک جادو تھا، اور وہ بھی یہی الزام لگاتے کہ دیکھو یہ تمہاری برین واشنگ کر دے گا، جیسے آج لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مت پڑھنا ورنہ تمہاری سوچ تبدیل ہو جائے گی. سوچنے کی بات یہ ہے کہ سوچ کی تبدیلی کیا بہتر کی طرف ہوتی ہے یا کسی برے راستے کی طرف؟ اگر قرآن مجید انسان کو ایک بہتر انسان بناتا ہے تو پھر اس سے بھاگنے کی ضرورت نہیں، اس کی طرف آنے کی ضرورت ہے، اور اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کل قیامت کے دن اس کے مطابق اعمال کو پرکھا جائے گا کہ کون سے عمل اس کے مطابق ہے اور کون سے اس کے خلاف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وسپرنگ کمپین کا مقابلہ کیسے کیا؟ آپ نے فرمایا میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے، اور وہ سمیع اور علیم ہے. یعنی تم چپ کے باتیں کرتے رہو میرے خلاف، میں نہیں بھی سنتا نہیں بھی جانتا تو میرا رب جانتا ہے اور میرا معاملہ میرے رب کے سپرد ہے. یہ بات ایک داعی حق کو اتنی تسلی دیتی ہے اور بالکل مطمئن کر دیتی ہے، اور پھر وہ اپنے کام پر فوکسڈ ہو جاتا ہے کیونکہ ایسی ساری چیزوں کو وہ رب کے حوالے کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں بلکہ یہ پراگندہ خواب ہے. ایک اور الزام اور ایک اور پروپیگنڈا کیا تھا لوگوں کو بہکانے کے لیے جو نئی طرح طرح کی باتیں کی جا رہی تھی. وہ کہتے تھے یہ شخص رات کو کچھ خواب دیکھ لیتا ہے اور ادھر ادھر کی الجھی باتیں، اور پھر دن کو وہ لوگوں کو سنانا شروع کر دیتا ہے. مگر اس پر بھی وہ راضی نہیں ہوتے تھے، پھر کہتے ہیں بلکہ یہ اس کی من گھڑت ہے، بل افطرا ہو. اس میں بھی تسلی نہ ہوتی تو کہتے بل ہوا شاعر، بلکہ یہ شخص شاعر ہے. یعنی ایک نہیں کئی الزامات لگائے گئے آپ پر، اور یہ سب ان کی انسیکیورٹیز تھی کہ اگر لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لی اور وہ آپ کو فالو کرنے لگے تو پھر ہماری سرداری کا کیا ہوگا؟ ہم جو مکہ میں لوگوں کو اپنے کنٹرول میں کیے ہوئے ہیں اور مکہ میں ہونے کی وجہ سے آس پاس کے جتنے علاقے ہیں ان سب پر بھی ہماری دھاک ہے، تو ہمیں تو اپنی یہ کرسی چھوڑنی پڑ جائے گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر لوگوں نے اپنا سردار مان لیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ لہٰذا انہوں نے بھرپور طریقے سے ہر الٹی پلٹی بات کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو پھیرنے کی کوشش کی. اور پھر کبھی کہتے ہیں کوئی نشانی دکھاؤ، کوئی معجزہ لاؤ، یعنی ہماری مرضی کے مطابق تم عمل کرو. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص پروگرام کے تحت دنیا میں بھیجے گئے تھے، محض اس لیے نہیں کہ ہر وقت وہ لوگوں کے پروپیگنڈے کا جواب دیتے رہیں، ورنہ یہ لائے کوئی نشانی جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے. حالانکہ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہ لائی. اب کیا یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی نشانیاں بہت فائدہ نہیں دیتی. بہت سے لوگوں نے نشانیاں دیکھی اور پھر بھی نہ مانے. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا، کیونکہ ان کا اعتراض یہ تھا کہ انسان کیوں ہے رسول بن کے آیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نئی بات تو نہیں، پہلے بھی یہی ہوا جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے. یعنی یہ انسان کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے کلام کے لیے چن لے. تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو. ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہوں اور نہ وہ ہمیشہ جینے والے تھے. پھر دیکھ لو کہ آخر کار ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے اور انہیں اور جس جس کو ہم نے چاہا بچا لیا، اور حد سے گزر جانے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. تو ان کو تاریخ سے سبق لینے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو کس طرح وہ لوگ برباد ہوئے اور بچا کون؟ جو اللہ پر ایمان لایا، جس نے اللہ کی طرف بلایا. اس لیے اہل مکہ تم بھی اپنے مستقبل کو، اپنے انجام کو سامنے دیکھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی تاریخ دوبارہ تم پہ دہرائی جائے.
لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. لوگو ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تمہاری ہی باتیں، تمہاری اصلاح کا پروگرام ہے. کیا تم نہیں سمجھتے؟ تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی انسان کو کوئی بھی تحریر، کوئی بھی کلام، کوئی بھی بات وہ بہت ہی اچھی لگتی ہے جس میں اس کا ذکر ہو. تو یہاں تو سب کچھ ہے ہی انسان کے بارے میں، اور اے انسان تو ہی اس کا مخالف ہو گیا. گویا اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہے ہو اس کتاب کی اور اس کتاب کے لانے والے کی مخالفت کر کے اور بھیجنے والے کے مقابلے میں تکبر کر کے. یہ بات تمہارے لیے فائدہ مند نہ ہوگی.